بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اس کے خاص بندے ہیں ان کی کچھ علامات بیان فرمائی اور ان کو بڑے خوبصورت نام کے ساتھ یاد بھی فرمایا۔ پارہ نمبر 19 سورۃ فرقان، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام، سلام ہی کہتے ہیں، لمبی چوڑی بحث میں اختلافات میں نہیں پڑتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گدھے کی اور گھوڑے کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ گھوڑا یہ کہتا ہے کہ آسمان نیلا ہے اور گدھا یہ کہتا ہے کہ آسمان کالا ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ آسمان نیلا ہے، لیکن اب دونوں کی بحث جاری ہے۔ تو کسی سیانے بندے سے وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے دونوں حاضر ہوئے، تو اس سیانے بندے نے یہ بات کہی کہ گھوڑے سے یہ بات کہی کہ تو غلط ہے، سزا تجھے ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے جناب آپ کو بھی پتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ نیلا ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے، لیکن مجھے سزا کس بات کی ہونی ہے؟ تو اس درویش بندے نے یہ بات کہی اس وجہ سے کہ تو نے گدھے کے ساتھ بحث شروع کر دی ہے، کہ جس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، تو نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی ہے۔ مطلب کہ جاہل کے ساتھ بحث کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی گدھے کے ساتھ بحث کرنا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں ان کی جو علامت رب تعالیٰ کو پسند ہے، رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، صرف اتنے کہتے ہیں بھائی تو بڑا چنگا ہے، ان کے ساتھ سلام لے کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تیسری علامت جو کہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ ان کی راتیں فحش گوئی میں، کسی ایرے وغیرہ کام میں نہیں گزرتی، بلکہ رب تعالیٰ کے ہاں سجدہ میں، رکوع میں، قیام میں ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دنیا سے جب تشریف لے گئے تو خواب میں کسی بندے کو ملے، تو اس بندے نے یہ عرض کی حضور رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سب کچھ ہی دھرے کا دھرا ہی رہ گیا، کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف رب تعالیٰ نے میری اس بات پر بخشش فرما دی کہ رات کو اٹھ کے تہجد ادا کرتا ہے۔ تو راتوں کو قیام کرنا، راتوں کو بیدار رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو رب تعالیٰ نے 5 نمازوں کی توفیق بخشی ہے، وہ شکرانے کے طور پر چھٹی نماز تہجد شکرانے کے طور پر ادا کیا کرے۔ بہرحال اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر دے۔ یعنی ان کی ساری رات عبادات میں اور تسبیح و تحلیل میں گزرتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں تکبر نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑی عبادت کی ہے، ہم رب تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، رب تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا ولا یزنون، اور اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، وہ ان برے معاملات میں نہیں پڑتے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ یعنی کون؟ جو عباد الرحمن ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایک چائے کی پیالی پر بک نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں مشغول نہیں ہوتے، چلو تھوڑی دیر دیکھ ہی لیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔